یہ صرف ایک شہر نہیں، ایک کہانی ہے، ایک درد ہے جو ہر گلی ہر دیوار پر رقم ہے۔ کبھی یہ وادی جنت کہلاتی تھی، مگر آج اس کے زخم ہر کسی کو دکھائی نہیں دیتے۔ یہ سری نگر ہے، جہاں ہر صبح امید کے ساتھ طلوع ہوتی ہے، مگر ہر شام کہانیوں کو دفن کر دیتی ہے۔ اگر یہ شہر بول سکتا تو چیخ چیخ کر اپنی داستان سناتا۔ سری نگر، ایک خواب، ایک حقیقت، ایک آزمائش۔ آئیے اس شہر کی کہانی سنتے ہیں۔ یہاں کی ہوائیں صرف خوشبو نہیں، ماضی کی صدائیں بھی سناتی ہیں۔ چلی ایک سفر پر، اس شہر کی گلیوں میں جہاں ہر قدم پر ایک کہانی دفن ہے۔ کیا آپ نے کبھی ایسا شہر دیکھا جو اپنی ہی پہچان کے لیے ترس رہا ہو؟ یہ ہے سری نگر۔ یہاں کی خاموشی بہت کچھ کہتی ہے، مگر سننے والے کم ہیں۔ سری نگر ریاست جموں و کشمیر کا سب سے بڑا شہر اور سرمائی دار الحکومت ہے۔ یہ دریائے جہلم کے کنارے پر واقع شہر اپنے جھیلوں، آبشاروں اور مغلیہ باغات کے لیے دنیا بھر میں مشہور ہے۔ اس کے علاوہ یہ اپنی روایتی دستکاری کے لیے بھی دنیا بھر میں مشہور ہے۔ سری نگر دو سنسکنت الفاظ سے بنا ہے، سری دولت اور نگر شہر۔ شری دیوی لکشمی کا نام بھی ہے اور شری آفتاب کو بھی کہا جاتا ہے، اس لیے سری نگر کا مطلب سورج کا شہر بھی ہو سکتا ہے۔ سری نگر ہوائی اڈہ شہر اور باقی وادی کو ہندوستان کے دوسرے حصوں سے جوڑتی ہے۔ اس کے علاوہ یہاں سے دو بھائی اس حج کے دوران سعودی عرب کے لیے پرواز نکلتی ہے۔ شہر کی انتظامیہ سری نگر میونسپل کارپوریشن کے ذمہ ہے۔ 2011 کی مردم شماری میں شہر کی کل آبادی 1273312 دکھائی گئی ہے، جن میں 53% مرد اور 47% عورتیں ہیں۔ شہر سے قریب 10 کلومیٹر پر برزاہمہ میں نووست اور میگالتھک ثقافتوں کے آثار پائے گئے ہیں، جو کشمیر کی قدیم تاریخ کا ثبوت دیتے ہیں۔ کلہن نے اپنی کتاب راجترنگی میں لکھا ہے کہ پروراسینا ٹو نے 2000 سال پہلے پروراپورا کی بنیاد رکھی تھی، جس کی جغرافیائی تفصیلات موجودہ سری نگر شہر سے کافی ملتی جلتی ہے۔ راجترنگی میں گڈودرا خاندان کے اشوک کا ذکر ہے، جس نے 1882 قبل مسیح میں سری نگری نام کا شہر قائم کیا تھا۔ ایشوکا کی سری نگری کو تاریخ دان اکثر سری نگر کے بانودریٹھن سے مشابہت دیا کرے ہیں، حالانکہ دریائے لیدر کے کنارے ایسی ہی ملتی جلتی جگہ پائی جاتی ہے۔ کشمیر میں 14 صدی عیسوی تک بدھ اور ہندو حکمرانوں کا راج رہا، جس کے بعد سری نگر شہر کی باغ دود مسلمان حکمرانوں کے ہاتھ میں ایک جو اگلے 5 صدیوں تک چلتا رہا، ان میں افغانی، مغل اور کئی مقامی حکمران شامل ہیں۔ اس کے بعد اس جگہ کی حکمرانی 1814 میں رنجیت سنگھ کی فتح کے بعد 1846 تک سکھ حکمرانوں کے پاس رہی۔ 22 اکتوبر 1947 کو ڈوگرہ حکمران مہاراجہ ہری سنگھ نے پشتون قبیلوں کے حملے کے مدنظر ہندوستان کے ساتھ 26 اکتوبر کو دستاویز الحاق پر دستخط کیے، جس کے بعد ہندوستانی فوج کو ہوائی پرواز کے ذریعہ سری نگر میں اتارا گیا۔ سری نگر 1989 سے کشمیری ملیٹنسی کا مرکز رہا۔ 1990 میں گا قتل حادثے ہوا، جس میں قریباً 50 افراد ہلاک ہوئے۔ ملیٹنسی کے آغاز بعد دھماکوں، فائرنگ اور کرفیو کا سلسلہ شروع ہو، جو 90 کی دہائی میں معمول بنا رہا، جس دوران کشمیری عوام کو بہت سارے مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ کشمیری پنڈتوں کو بگٹتی حالات کے سبب یہاں سے جموں اور باقی ہندوستانی علاقوں میں منتقل ہونا پڑا۔ حالات کچھ سال کے عارضی صدار کے بعد 2008 میں پھر سے خراب ہونے لگے، جنہوں نے 2010 اور 2016 میں شدت پکڑ لی۔ 2018 سے شہر کے حالات کافی پر امن ہیں۔ یہاں کے کچھ تعلیم ادارے یوں ہیں: میڈیکل کالج، گورنمنٹ میڈیکل کالج سری نگر، شیر کشمیر انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنس، گورنمنٹ ڈینٹل کالج و ہسپتال سری نگر، یونیورسٹی کشمیر یونیورسٹی، سینٹرل یونیورسٹی آف کشمیر، شیر کشمیر یونیورسٹی آف ایگریکلچرل سائنس اینڈ ٹیکنالوجی آف کشمیر، ڈگری کالج، امر سنگھ کالج، شری پتپ کالج، اسلامیہ کالج ہال۔ کیا آپ نے کبھی ایسا شہر دیکھا ہے؟ اپنی رائے کمنٹس میں ضرور دیں۔ کیا یہ ویڈیو سری نگر کی حقیقت کو بیان کرتی ہے؟ اپنے خیالات کا اظہار کمنٹس میں کریں۔ آپ کے خیال میں سری نگر کے بارے میں دنیا کو کیا جاننا چاہیے؟ نیچے کمنٹ کریں۔ اگر یہ مناظر آپ کے دل کو چھو گئے ہیں تو اپنی رائے کمنٹ میں ضرور دیں۔ یہ صرف ایک ویڈیو نہیں، ایک حقیقت ہے۔ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ کمنٹس میں بتائیں۔ سری نگر، ایک شہر، ایک کہانی۔
کیا اپنے اس جیسا کوئی شہر دیکھا ہے؟ اپنی رائے کمنٹس میں دیں۔ میم، اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی تو ہمیں کمنٹس میں بتائیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ کیا سری نگر واقعی ایسا ہی ہے؟ آپ کی رائے ہمارے لیے اہم ہے، کمنٹ کریں۔ کیا یہ ویڈیو آپ کے دل کو چھو گئی؟ تو ہمیں کمنٹ میں بتائیں۔